طرح طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں کے دلدل میں پھنسا ایک شخص دنیا کو الوداع کرنے کے چکر میں، دنیا سے نکلنے کے چکر میں خودکشی کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، خودکشی کرنے ہی والا تھا، موت کی گھاٹ اترنے ہی والا تھا، موت کے منہ میں جانے ہی والا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں، ذہن میں ایک سوچ آئی کہ کیوں نہ پہلے معلوم کیا جائے کہ خودکشی کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ اس سوچ کی بنیاد پر یہ خودکشی کرنے والا شخص کسی عالم صاحب کی تلاش میں نکلا کہ جاتا ہوں، معلوم کرتا ہوں خودکشی کرنا کہیں حرام تو نہیں، کہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل تو نہیں۔ چلتے چلتے یہ شخص حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گئے۔ اس وقت حضرت نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے جیسے ہی فارغ ہوئے، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ اس خودکشی کرنے والے شخص کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار تھے۔ حضرت نے اس شخص کو اپنے پاس بٹھایا، اسے ٹھنڈا پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد خاطر تواضع کرنے کے بعد پوچھا، اب بتائیں کیسے آنا ہوں؟ اس شخص نے کہا، حضرت نہ پوچھئے، پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، لگتا ہے سکون بانٹنے والے فرشتے مجھ سے روٹھ گئے ہیں۔ کبھی سکون کی رات نہیں گزاری، کبھی سکون کا دن نہیں گزارا، سکون کا ایک پل، ایک لمحہ بھی میرے نصیب میں نہیں آیا۔ میرا سارا گھر غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشان ہی پریشان حال دکھائی دیتا ہے، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک شخص پریشان ہی پریشان ہے۔ جب زندگی سے تنگ آیا ہوں، جب دیکھا کہ میری زندگی اجیرن بن گئی ہے، جب دیکھا کہ کوئی اپنا نہیں رہا، جو اپنے تھے وہ بھی پرائے ہو گئے، تو میں نے اس دنیا کو الوداع کہنے کے چکر میں، الوداع کرنے کے چکر میں، چھوڑنے کے چکر میں ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا خودکشی کرنے کے لیے جہاں اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ بس خودکشی کر ہی رہا تھا، اچانک ذہن میں آیا کہ کیوں نہ پہلے معلوم کیا جائے، معلومات لی جائے کہ خودکشی کہیں اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل تو نہیں۔ اس کی حالت زار دیکھ کر، اس کے رلا دینے والے جملے، رلا دینے والے الفاظ سن کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ آپ نے فرمایا، او پریشان حال شخص، خودکشی حرام ہے، خودکشی کرنے والا شخص دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار۔ بقول تیرے یہ دنیا تیرے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ بقول تیرے، تیری یہ جو دنیا ہے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ اب اگر تو خودکشی کر کے، وہ کام کر کے، وہ عمل اپنا کے جو عمل اللہ رسول کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ خودکشی سے سخت نفرت کرتا ہے، یہ عمل کرنے کے بعد جب تو مر کے اگلے جہان جائے گا تو ظاہر ہے اگلا جہان بھی تیرے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بن کے مرے گا، تو خاتمے پر تو مرے گا نہیں نا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے شخص، میں ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے تجھے چند نصیحتیں دیتا ہوں، پلے باندھنا، سونے کی تختی پہ لکھنے والی چند نصیحتیں دیتا ہوں، پلے باندھنا، اس پر عمل کرنا، انشاءاللہ پریشانیاں جاتی رہیں گی، مصیبتیں جہاں سے آئی ہیں وہاں جاتی رہیں گی، تو خوشحال ہو جائے گا، رزق بانٹنے والے فرشتوں کا رخ تیری گھر کی طرف ہو جائے گا۔ اس نے کہا، حضرت جلدی بتا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، خوبصورت زندگی کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو آج میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے وہ ناپسندیدہ کام بتاتا ہوں جن کے کرنے سے انسان پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، دکھوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ یاد رہے، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ جو دکھ آتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن فلاں شخص کو جہنم میں ڈالا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے، مگر یہ جو شخص ہے اس نے دنیا میں کوئی ایسے کام کیے ہوتے ہیں،
کوئی ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں جو گناہ اسے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، مگر اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے اپنے اس بندے کو جنت میں ڈالنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اسے جہنم سے بچانے کے لیے اس گنہگار شخص کو دکھوں کی بٹھی میں ڈال دیتا ہے، پریشانیوں کی بٹھی میں ڈال دیتا ہے۔ یہ دنیا میں دکھوں کی، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی بٹھی میں جل جل کر پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جب یہ مرتا ہے تو پاک و صاف ہو کر اگلے جہان جاتا ہے اور بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دیتا ہے۔ یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ کے 5 ناپسندیدہ کام ایسے ہیں، اگر یہ 5 کام کرنے سے تم پریشانیوں کی دلدل میں پھنستے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں، تم پر عذاب ہے۔ اگر تم یہ 5 کام کرنے کے بعد غربت کی دلدل میں، پریشانیوں کی دلدل میں پھنستے ہو۔ پوچھا گیا حضرت کو 5 کام کون کون سے؟ فرمایا نمبر 1، مال کے ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی بخیل شخص دروازے پر آئے گئے ضرورت مند کی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، رزق بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جو شخص مال کے ہونے کے باوجود بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا، پیاسے کو پانی نہیں پلاتا، مہمان کی مہمانی نوازی نہیں کرتا، ایسا شخص جلد از جلد اللہ تعالیٰ کی دی گئی سزا میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جب ایک مہمان تمہارے گھر میں آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتا ہے۔ تم مہمان کی خوب خاطر تواضع کیا کرو، اسے ٹھنڈا پانی پلایا کرو، اسے کھانا کھلایا کرو۔ کھانا کھلانے کے بعد اس مہمان کے تمہارے گھر میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، جب تم عزت کے ساتھ اس مہمان کو رخصت کرو گے، کھانا کھلانے کے بعد، پانی پلانے کے بعد، اس سے اس کا حال چال پوچھنے کے بعد، بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ جب اسے تم رخصت کرو گے نا، جب وہ تمہارے دروازے سے نکلے گا، تمہارے گھر میں جتنی چھپی ہوئی بلائیں ہوں گی نا، جتنی چھپی ہوئی پریشانیاں ہوں گی، ان بلاؤں کو، ان پریشانیوں کو، ان مصیبتوں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کے جائے۔ جب وہ جاتا ہے تمہارے گھر کو پاک و صاف کر کے جاتا ہے۔ فرمایا مہمان جب گھر میں آ جائے تو اس کی خوب خاطر تواضع کیا گیا۔ فرمایا جو شخص امیروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، مالداروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، امیروں کی صحبت میں بیٹھنے سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ جس طرح امیر کا اتنا مہنگا سوٹ ہے، کاش کہ تیرا بھی اس طرح کا سوٹ ہو، تیرا جوتا امیر کے جوتے کی طرح ہو، تیرا کھانا اس امیر کے کھانے کی طرح ہو، تیرا کپڑا اس مالدار کے کپڑے کی طرح ہو، تیرا گھر، تیری گاڑی، تیرا بنگلہ، یہ سب کچھ مالدار کی طرح ہوتا۔ کتنا اچھا ہوتا، تو بھی اس سے اچھے والا کپڑا پہنتا، تو بھی اس سے اچھے والا جوتا پہنتا۔ اب یہ شخص چوری کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، اب یہ شخص لوگوں کا حق غصب کرنے کے لیے تل جاتا ہے کہ میں نے ہر حال میں امیر بننا ہی بننا، میں نے ہر حال میں یہ شارٹ کٹ راستہ لیتا ہے، میں نے ہر حال میں مالدار بننا ہی بننا۔ فرمایا اپنے سے کم تر لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ جب تم غریبوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو غور کرو گے تمہارا کپڑا ان کے کپڑوں سے اچھا ہوگا۔ جب تم اپنے سے کم تر لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو غور کرو گے تمہارا جوتا ان کے جوتوں سے اچھا، تمہارا کپڑا ان کے کپڑوں سے اچھا، تمہارا کھانا پینا ان کے کھانوں سے اچھا ہوگا۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کی دی گئی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، اور یہ جو شکر ہے تمہارے قریب کبھی بھی پریشانی کو نہیں آنے دے۔ فرمایا بوڑھے والدین کو بے سکون کرنے والی اولاد کبھی بھی سکھ کا سانس نہیں لیتی، بوڑھے والدین کو دکھ دینے والی اولاد، ایسی اولاد کو کبھی بھی سکھ نصیب نہیں ہو۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو خوشحالی تمہارے قدم چومے تو بوڑھے والدین کو ہر حال میں خوش رکھنا۔ فرمایا جس گھر میں عورت روتی ہو، جس گھر میں عورت کی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں، یہ آنسو تب نکلتے ہیں جب عورت پہ ظلم ہو رہا۔ فرمایا گھر میں رہنے والے کسی بھی ایک شخص کے اوپر ظلم کیا جائے، اس گھر کو پریشانیاں لپیٹ لیتی ہیں، وہ گھر مصیبتوں کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر مصیبتوں کی دلدل میں پھنستا ہے تو گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشان ہی پریشان حال دکھائی دیتا ہے۔ فرمایا جس گھر میں اللہ رسول کا نام نہ لیا جائے، جس گھر میں شیطان راج کر رہا ہے، شیطان نے بستر بچھایا ہوا ایک دوسرے کو لڑانے کے چکر میں، جس گھر میں چغلی ہوتی ہو، غیبت ہوتی ہو، اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشان حال دکھائی دے۔ فرمایا یہ 5 کام ایسے ہیں
جو انسان کو زبردستی پریشانیوں کے قریب کر دیتے، اللہ کے غضب کا نشانہ